ہے شاداب بھائی؟ جی جی ہم نے سنا آپ کی 2 ڈھائی مہینے سے بہت زیادہ طبیعت خراب ہے. جی جی آپ کی فیملی بھی بتا رہی تھی کہ نظر ہو گئی آپ کو. اتنی طبیعت خراب ہو گئی, آپ اتنا سنگرش بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہونے کے لیے اور پھر بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. تو لگتا ہے کہ ہاں نظر ہی ہو گئی ہے, ہمیں بھی ایسے لگتا ہے کہ آپ کو نظر ہو گئی ہے. آپ نے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت گھر بنایا اپنا, اور آپ نے ایک گوڈاؤن بھی بنایا, ماشاءاللہ زمین بھی لیا آپ نے. تو ہو سکتا ہے آپ کو نظر ہو گئی ہو, مجھے بھی ایسا لگتا ہے, آپ کی فیملی سے سنا میں نے. پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم, ہندو بھائیوں کو نمستے, ست سری اکال جی اور گڈ مارننگ. دکھ مجھے اپنی بیماری کا نہیں ہے اتنا. کیوں نہیں ہے بیماری کا دکھ, پہلے وہ بتاتا ہوں. کیونکہ ہمارا جیون جو ہے وہ سبھی کا, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے چاہے کسی بھی جاتی کا ہے, جیون میں اس طرح کے حادثے سبھی کے ساتھ ہیں, اور اسی کا نام جیون ہے. کوئی سنگھرش کرتا ہے, کوئی گھر بیٹھ کے کھاتا ہے, کوئی محنت کر کے کھاتا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی اوپر کی طرف چڑھتا ہے, کوئی نیچے گرتا ہے. تو اس کا مجھے اتنا ملال نہیں ہے. لیکن اب بات گھر والوں نے کہی کہ آپ کو نظر لگ گئی, یار دوست بھی بولتے ہیں نظر لگ گئی. میں مانتا ہوں کہ نظر انسان کو بیکار کر دے, اور کتابیں کہتی ہیں اور بڑے سیانے بولتے ہیں کہ نظر پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے. اور یہ کہانی اور یہ جیونی بتانے سے پہلے اس نظر پہ یہ بات کہوں گا کہ مجھے اپنی بیماری کا کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی ملال نہیں ہے. یہ تو نصیبوں کی کہانی ہے. لیکن جو لوگ کسی کے بھی کام کو دیکھ کے نظر ڈالتے ہیں یا ہائے ڈالتے ہیں, ان کے لیے میں یہ کہانی سنانے جا رہا. اور یہ ایک سچی کہانی ہے. یہ سچ بات ہے کہ میں نے ایک دم مکان اچھا بنا لیا, ایک زمین بھی لی, ایک پلانٹ لگانے کے لیے گوڈان بھی بنایا میں نے. لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی سٹوری ہے. میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیسی محنت ہے اور کتنا اس کے اندر دکھ ہے. ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کرتا. ایک باپ اپنے بچوں کے لیے وہ بھی کرتا ہے جو اسے کرنا نہیں پڑتا. ایڑیے رگڑتا ہے, سنگھرش کرتا ہے, مجبور ہوتا ہے, اپنے من کو مارتا ہے. سال 2014 کی ہے جب میں سعودی عرب کے اندر گیا, تو اس سے پہلے بڑی بدحالی کے دن تھے. کسی نے مجھے کہا کہ آپ باہر جائیں اور اپنے پریوار کے لیے کچھ قربانی دیں. ایسا ہی میں نے کیا. میں باہر گیا سعودی عرب کے اندر, جب تو جانے سے پہلے میں کرائے پہ تھا. جانے سے پہلے میں انڈیا میں کرائے پہ تھا. اور جب میں وہاں پہ گیا تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, خدا گواہ ہے اس بات کا, کہ 1 سال میں تنہائیوں میں رویا بھی. میں تنہائیوں میں رویا بھی. اس قدر مجھے کٹھنائیاں ملی, کشٹ ملے, کہ میں بیان نہیں کر سکتا. کیونکہ جب دوسرے دیش میں آدمی جاتا ہے تو اسے وہاں دنیا الگ ہی نظر آتی ہے. لینگویج سے دقت, کام کرنے سے دقت, وہاں کے رہن سہن سے دقت, پھر اپنا آپ کو سنبھالنا, چھوٹے چھوٹے بچے, ماں بہن چھوڑ کے جانا. یہ تو پریشانیاں تو بہت آئی, بہت اٹھائی, اور خیال یہ بھی آیا کہ یار یہ کیا کر دیا, کیوں آ گئے, اتنی مصیبت کیوں مول لے لی. لیکن پھر پریوار کی طرف نظر گئی تو اپنا آپ کو ایک ہمت سے باندھ کے رکھا.
یعنی میں 5 سال تک صبح میں 5 گاڑی ڈیلی دھوتا تھا، اور میں نے وہ کام بھی وہاں پہ کیے جو مجھے کبھی زندگی میں ادھر کرنے نہیں پڑے. اور 5 گاڑی ڈیلی دھونے کے بعد ہمارے ایک تیوہار آتے ہیں عید اور بقرعید، اس میں بھی میں نے وہ گاڑیاں دھوئی. محنت کا عالم یہ تھا. ایک راؤنڈ 3 سال کے بعد مارا، پھر 2.5 سال کے بعد مارا، پھر 2 سال کے بعد مارا، پھر 3 سال کے بعد مارا. اس طرح میں نے نہ جانے کتنے سنگھرش باہر رہ کے کیے، دکھ بھی جھیلے، بیمار بھی رہا. اور اگر جو آج سوشل میڈیا پہ بھی کامیاب ہوں تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی لمبی سٹوری ہے. اب یہ شوق تو تھا نہیں ہمارا ویڈیو بنانے کا، مجبوری میں ہمیں شوق لگا لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، لوگوں کو مدد پہنچانے کے لیے. تو ایسے ایک قصہ ہے، تو ایک گورکھپور کے تھے، مکیش کمار نام تھا ان کا. تو وہ کافی پیسہ لگا کے پہنچے تھے سعودی عرب کے اندر. اب چونکہ وہاں پہ ہر جاتی کے لوگ ہیں، ہر انسان ہے، مجبوری والے زیادہ ہیں. تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک دن وہ رو رہے تھے بیٹھے ہوئے. یہ ویڈیوز یوٹیوب، انسٹا یا ٹک ٹاک بنانے کا جو خیال آیا، وہ سٹوری میں آپ کو بتلا رہا کہ اوپر والے نے نیت کو دیکھ کے کہاں سے کامیابی دی. تو روتے ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اتنا پیسہ لگا کے آیا ہوں اور سعودی مجھے سمجھتا نہیں، ابھی 1-2 مہینے ہوئے، یہاں کے راستوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، یہاں کی لینگویج کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو میں بہت پریشان ہوں. یقین ماننا، میں انہیں اپنے کمرے پہ لے کے گیا. پہلے تو انہیں ٹھنڈا پانی پلایا، کھانا وانا کھلوایا، اور اس وقت میں مجھے 1 گھنٹہ ٹائم ملتا تھا 3 بجے کے بعد. اس 1 گھنٹے میں میں نے ان کو راستے بتائے، اور جو عربی لینگویج اس ٹائم پہ میرے پہ آتی تھی میں نے انہیں بتائی، ٹھانڈس دیا اور سمجھایا کہ بھائی ہم لوگ پیسہ لگا کے آئے تو ہمیں زیادہ کچھ سہن کر کے یہاں پہ برداشت کر کے رہنا پڑے گا، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر ایسے ہی ایک دن مجھے خیال آیا کہ یار، جب یہ ایک آدمی اتنا پریشان ہے یہاں کے لہجے کو لے کر، یہاں کی لینگویج کو لے کر، یہاں کے راستوں کو لے کر، تو نہ جانے کتنے لوگ یہاں پر پریشان ہوں گے. تو میں نے ویڈیو بنانی شروع کری سوشل میڈیا پہ. تو میری فرسٹ ویڈیو وہی تھی. اس کے بعد تو بہت چلن چلا ان ویڈیو کا، کہ جو میرے پہ عربی آتی تھی لینگویج، میں اس کو ہندی میں بتلاتا تھا، یہ بول کے کہ سعودی عرب، دبئی، قطر، عمان میں جتنے بھی لوگ آ رہے کہ پرچون کی دکان کو کیا بولتے ہیں، گھر کو کیا بولتے ہیں، پیسے کی کیسے ضرورت ہے، ہمیں اس ٹائم کیا چاہیے، اگر جو ہم تھک گئے تو ہمیں کیا بولنا چاہیے. تو اس کا میں ہندی میں، عربی میں سمجھاتا تھا لوگوں کو 60 سیکنڈ میں. وہ ویڈیو لوگوں کو بہت پسند آئی، اور کچھ لوگوں نے تو اس پہ مجھے گالیاں بھی بہت دکھی. یار یہ دیکھو، جمعہ 8 دن اسے سعودی میں ہوئے اور یہ کتنی گیان جھاڑ رہا. بہت لوگوں نے ہرٹ بھی کیا، لیکن بہت لوگوں نے تعریف بھی کی، میرے اس کام کو سراہا. اور میرے اس کام کا ایسا چلن بن گیا کہ بڑے بڑے یوزر بھی اسے اچھی طرح سے پیش کرنے لگے. کتنا فائدہ ہوا لوگوں کا. جب کوئی آدمی نیا ادھر سے وہاں پر جاتا ہے، دوسری لینگویج ہے بالکل. ابھی مجھے پیسے چاہیے تو میں کیا بولوں گا، مجھے روٹی چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے، میں کیا بولوں گا. تو کم سے کم اتنا تو جو نئے یہاں سے جا رہے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے. وہی میں نے سکھایا. اور میں نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میری ویڈیوز بھی وائرل ہوئی، لوگوں نے بہت مجھے تعریف بھی کری.
اور لوگوں نے میرے پیروں کو پکڑ کے بہت ہلایا بھی، لیکن میں ہلا نہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یہ بات میں اس لیے بتلا رہا، جو لوگ ہائے ڈالتے ہیں کسی بھی بات کو لے کے، کسی بھی انسان پہ، اس کے کام کو لے کے، تو ایک بار انہیں ضرور سوچنا چاہیے کہ یار اگر جو اس آدمی نے تھوڑی بہت کہیں سے کامیابی حاصل کی تو اس کے پیچھے کتنا کچھ ہے، کتنا کچھ درد ہے، کتنی تکلیف ہے۔ 13 سال میں نے کڑی محنت کی، بچوں کو پڑھایا بھی، اسی کمائی میں جوڑا بھی، اسی کمائی میں دکھ بھی جھیلے، اور 13 سال کے بعد اگر جو میں نے ایک مکان بنا بھی لیا، یا میں نے کوئی ہلکا پھلکا کاروبار کر بھی لیا، تو اس میں تو میرے خیال سے کچھ اوپر والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیسے نظر لگا دیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں نظر کا بہت بڑا کام ہے، نظر پتھر کو توڑ دے، نظر سے لوگ بیمار ہو جائیں، نظر سے لوگ برباد ہو جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے، جیون ہے، دنیا ہے، سنسار ہے، سبھی کام ہوتے ہیں۔ لیکن نظر لگانے سے پہلے، اور نظر اپنے ہی لگاتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ میں دلی کا ہوں یا میرٹھ کا ہوں تو لوگ بمبئی والے مجھے نظر لگائیں گے۔ سب ہمارے ارد گرد ہی رہتے ہیں، ہماری رشتہ داری ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھانا والے ہوتے ہیں، وہی سوچتے ہیں، وہی تھوڑا دماغ پر لوٹ ڈالتے ہیں، پیچھے باتیں کرتے ہیں، ارے یار یہ ساداب جکاتی، یہ فلا اتنا کامیاب۔ تو اتنا کچھ جاننے کے لیے، اتنا کچھ سوچنے کے لیے ضرور پچھلی باتوں پہ دھیان دینا چاہیے کہ اس نے 12 سے 13 سال جو سعودی عرب کے اندر 2 سال، 3 سال، 4 سال بچوں سے دور رہا، اور ایسی تکلیفوں سے گزرے کہ امی کا دیہانت ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا، انہیں نہیں دیکھ پائے، ان کی بھی ایک ماں کی صورت بھی نہیں ملی۔ یہ بھی ایک ہم نے بڑی قربانی دی، اپنے رشتہ داروں کو کھو دیا، بھائی بندوں کو کھو دیا، کیونکہ جب ہم لوگ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں تو اب ہمارے ہاتھ کٹ جاتے ہیں۔ ہم اپنے دیش سے تو کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، اپنے گھر سے، محلے سے، لیکن جب ہم گلف کنٹری میں جاتے ہیں تو انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، پھر انہی کے اشارے پہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ماں مر جائے، باپ مر جائے، بھائی مر جائے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ تکلیف بھی ہم نے ہنستے ہنستے جھیلی ہے، تب جا کے کچھ ہم بنے کہ ہم دوسروں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن کے رہ گئے۔ کیا ہمیں کرنا، کب رونا ہے، کب ہنسنا ہے، کب کھانا ہے، کب پینا ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں بن گئے۔ یہ تکلیف کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے، بہت بڑی تکلیف ہے۔ اور اتنی بڑی تکلیفوں کے بعد اگر جو اوپر والا ہمارے صبر اور ہماری ہمت، ہماری تکلیفوں کا ہمیں کچھ دیتا ہے، تو میرے خیال سے لوگوں کو کوئی جلن نہیں ہونی چاہیے، کوئی نظر نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، ناکامیاب بھی ہوتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں، سب یہ تو جیون کے ساتھ ہے۔ لیکن کہیں جب ہمارے سیانے، ہمارے گھر والے، ہمارے پوروج ہمیں بولتے ہیں کہ یار یہ تو نظر کا کام ہے، اور نظر بھی لگ سکتی ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہے، میں تو یہ کہنا چاہوں گا آپ سبھی سے کہ کسی کے بارے میں بھی ہمیں سوچنے سے پہلے ضرور اس پہ
غور کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں آج ہم ہیں کل کو وہ لوگ بھی ہوں گے، جہاں آج ہم ہیں کل کو وہ لوگ بھی ہوں گے۔ اور محنت جب انسان کرتا ہے تو محنت دکھتی بھی ہے۔ ایک تو آدمی اچانک کہیں سے آ جاتے ہیں، کہیں سے اس پر دولت آ جاتی ہے تو آدمی سوچنے کو مجبور ہوتا ہے، لیکن جو لوگ محنت کر رہے 13 سال 14 سال 12 سال 10 سال سب کچھ چھوڑ کے ودیش سے اور آ کے یہاں پر وہ کچھ مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کچھ نئی چیزیں گھر میں لاتے ہیں یا کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، تو میرے خیال سے تو یہ ایک جائز ہے اور ان کا بنتا بھی ہے۔ اور مجھے تھوڑا سا افسوس یہ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یار سعودی عرب کے اندر میں بس بدلا نہیں سکتا، پھر کہیں گے کہ یار منہ کی تعریف ہے، میں نے جنہیں کیا کیا نہیں کیا۔ جو لوگ وہاں پر پریشان رہے ان کی کافی میں نے ہیلپ کی، جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے میں میں نے دل و جان سے محنت کی، اپنی ویڈیو کے ذریعے محنت کری، لوگوں کو میسج دینے کے ذریعے محنت کری، لوگوں کو درد کو سمجھا، لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کو میں نے ڈھانڈس دیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی تھا جو میری بہت کم سیلری تھی، 1200 سے 1300 ریال سیلری تھی شروع میں۔ اس سیلری میں میں نے اپنے کھان پین پہ کم دھیان دے کے اس سیلری پہ میں نے اپنے آپ پہ کم دھیان دے کے لوگوں کو ہیلپ بھی کی۔ یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ایسے ہی ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور اس چیز پہ بھی غور کریں، وہ لوگ بھی غور کریں جو یہاں تک پہنچے کہ کسی پہ ہمیں سوچنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں کہ یار اگر جو اس نے کوئی کامیابی حاصل کی تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔